خدا یسوع کے بابرکت اور عظیم اور حکمت والے نام میں آج پھر سب سننے والوں کی خدمت میں پادری جاوید کی طرف سے سلام قبول ہو۔ آئیے میرے عزیزو، آج پھر ہم اپنی روحانی خوراک لیتے ہیں۔ آج کا کلام مقدس پولس رسول کی طرف سے لکھا گیا رومیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 10 باب، اس کی 16 اور 17 آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا، چنانچہ یسایہ کہتا ہے کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آئیے میرے عزیزو، ان دونوں آیات مقدسہ کے مطابق آج ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسیحی ایمان کے بائبل کے مطابق 3 بنیادی اصول کیا ہیں۔ بائبل کے اصولوں کی بنیاد پر خاص طور پر جیسا کہ عقیدے کے مختلف مذہبی تجزیوں میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ 3 بنیادی اصول یا زندگی کے ضروری اجزاء ایمان کو بچانے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ پہلا اصول خدا کے پاک کلام کو سننا، پڑھنا اور اس کو جاننا، یعنی خدا کے پاک کلام کا چھوٹے الفاظ میں علم ہونا۔ تو علم ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جو خدا کے پاک کلام کو پڑھ سکتے ہیں وہ خدا کے پاک کلام کو پڑھ کر اس علم کو سیکھ سکتے ہیں، اور جو پڑھ نہیں سکتے وہ سن کر اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ ایمان اندھا نہیں ہوتا، یہ انجیل کی سچائی کو جاننے پر مبنی ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع کون ہے اور اس نے کیا 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 ہے۔ جیسا کہ 17 آیت میں لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یسوع نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ آئیے اب دوسرا اصول جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے خدا کے کلام پر جس کو ہم نے سیکھا ہے، جس کا ہمیں علم ہو گیا ہے، اس پر رضامندی ظاہر کرنا۔ اس قاعدے کا مطلب صرف حقائق کو جاننا نہیں بلکہ ان سے اتفاق کرنا اور انہیں سچ ماننا ہے۔ یہ ذہنی اور روحانی یقین ہے کہ خدا کی گواہی درست ہے، خدا کا کلام سچا ہے۔ اگر یعقوب 2 باب اس کی 19 آیت دیکھیں تو لکھا ہے کہ شیاطین بھی ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، لیکن سچے نجات دینے والے ایمان کے لیے ایک رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے جو پیغام کی سچائی پر بھروسہ کرے۔ یہ تھے میرے عزیزو ایمان بچانے کے 2 اصول۔ تو آئیے ہم تیسرا جو بنیادی اصول ہے اس کو دیکھتے ہیں، وہ ہے بھروسہ یا اعتماد۔ ہم نے خدا کے پاک کلام کو جان بھی لیا، اس کے اوپر رضامندی بھی ظاہر کر دی، اور پھر اب جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کے پاک کلام پر اعتماد کرنا ہے، اور وہ اعتماد یہ ہے کہ یسوع مسیح پر نجات دہندہ اور خداوند کے طور پر ذاتی دلی بھروسہ رکھنا اور اعتماد کرنا ہے۔ اس میں اس سچائی پر اپنی زندگی کو فعال طور پر آرام کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ذہنی معاہدے سے آگے بڑھنا
شامل ہے۔ سچا عقیدہ ہمیشہ اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو کوئی یقین رکھتا ہے اور پھر اس پر وہ عمل بھی کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہمارے ایماندار جو بیٹے بیٹیاں سننے والے ہیں، خداوند ان کی زندگی میں ایمان کو بچانے کے لیے یہ تینوں اصول جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں، اور خداوند یسوع مسیح جو آسمانی باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے وسیلہ سے ہماری نجات جو ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ خداوند سب سننے والوں کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو خداوند اس کو تندرستی عنایت فرمائے، خاص کر اس بچے کے لیے جس کا تعلق راول پنڈی سے ہے، اور جو ہمارے عزیز بھائی طارق کا پوتا ہے جس کو کینسر ہے، خداوند اس کے سارے پروسیجر کو کامیابی میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لہو سے کامیاب کرے اور اس کو شفا دے۔ اس کے ساتھ ہی بے اولاد جوڑوں کے لیے خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان کو اولاد جیسی برکت عطا فرمائے۔ بے روزگار جو ہیں بیٹے بیٹیاں کہیں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، خداوند ان کو روزگار عطا کرے، اس مشکل وقت میں وہ اپنے گھروں کی کفالت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ خداوند ہمارے اس عزیز وطن پاکستان میں امن اور سلامتی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔